الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ہم لوگوں کو یہ ذی الحجہ کے ایام عطا کیے گئے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چونکہ حج کا مہینہ ہے، بالخصوص اس کے پہلے دن بڑی اہمیت کے اور بڑی فضیلت کے حامل ہے کہ ان دنوں کے اندر میرے اللہ کو اپنے بندوں کا عمل جتنا پسند ہے اتنا دوسرے اور مہینوں کے اندر پسند نہیں ہے۔ پسند دوسرے مہینوں میں بھی ہے، لیکن جتنے اعمال اور جتنی اللہ کی عبادت اور بندوں کا نیک عمل کرنا میرے اللہ کو ان 10 دنوں کے اندر پسند ہے، دوسرے ایام میں اتنا پسند نہیں ہے۔ انہی میں میرے اللہ نے 3 دن عطا فرمائے ہیں کہ ان 3 دنوں کے اندر میرے اللہ کو جانور کا خون بہانا بہت پسند ہے۔ ان دنوں کے اندر اللہ کو دوسرے اور نیک اعمال اتنے محبوب نہیں ہے جتنا محبوب میرے اللہ کو ان 3 دنوں کے اندر جانور کا خون بہانا پسند ہے۔ اور جو لوگ میرے اللہ پر ایمان لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، ان میں سے ہر ایک بندہ اس کوشش اور اس جستجو کے اندر لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے اللہ کے نام پر جانور کو خرید کر کے ذبح کر لوں، جانور کو قربان کر دوں۔ جو اللہ نے جن لوگوں کو وسعت عطا فرمائی ہے، پیسہ عطا فرمایا ہے، وہ لوگ اپنی وسعت کے مطابق اس تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ شب و روز ان کو یہ فکر ہے کہ جانور خریدنا ہے اور اس کو ذبح کرنا ہے، اس کی قربانی دینی ہے۔ جو غریب لوگ ہیں وہ اپنی وسعت کے مطابق اس تلاش میں اور اس جستجو کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور جو وہ لوگ ہیں کہ وہ صاحب حیثیت نہیں ہیں، صاحب استطاعت نہیں ہیں، لیکن اللہ پر وہ ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی بھی ہر لمحہ یہ تمنا اور یہ کوشش رہتی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اللہ کی طرف سے اگر کہیں سے انتظام ہو جائے تو ہم بھی اپنی اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کر دیں، یہ کم از کم بڑے جانور کے اندر ایک حصہ لے لیں۔ یہ بندوں کی اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے، اپنے مالک حقیقی سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے یہ محبت کی دلیل ہے۔ تمام بندے اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا اس جستجو کے اندر لگنا، یہ فکر ان کے ذہن اور دل و دماغ کے اندر دوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام بندے جو ایمان والے ہیں اپنے اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ انہی میں کچھ لوگ
جو اپنے علماء سے تو بہت دور رہتے ہیں، اپنی مسجدوں سے، اپنے اماموں سے، اپنے علم دین کے جاننے والوں سے تو دور رہتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر وہ ہر وقت آن لائن اور ایکٹیو رہتے ہیں۔ ان کی ایکٹیویٹی بالمقابل آف لائن کے آن لائن زیادہ نظر آتی ہے۔ تو وہ لوگ بھی کچھ ایسے افراد جو دین کے مخالف ہیں، یہ یوں کہہ لیجئے کہ عقل کے غلام ہیں، عقل کو وہ عقل کی ترازو اور عقل کی میزان پر وہ ہر ایک مسئلے کو، ہر ایک چیز کو وہ تولتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر بیٹھے وہ لوگ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو عقل کی بات کرتے ہیں اور عقل کی ترازو اور میزان پر ہر ایک مسئلے کو تولتے ہیں۔ وہ ہمارے نوجوان بیچارے دین سے بہت دور، ان لوگوں کی ویڈیو سن کر کے، ان لوگوں کے بیانات، ان لوگوں کی عقلی دلائل سن کر کے وہ پریشان رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ قربانی اس سے بہتر کہ آدمی قربانی کے اندر 1000 10,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ خرچ کرے ایک آدمی، اس سے بہتر یہ ہے کہ تمام مسلمان اکٹھے ہو کر کے کسی بیوہ کی مدد کر دے، کہ نوجوان لڑکیاں غیر شادی شدہ، شادی کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے گھر کے اندر کنواری بیٹھی ہوئی ہے، ان کی شادیوں کا انتظام کرا دیا جائے۔ یونیورسٹی اور کالجز کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ قائم کر دیے جائیں اور قربانی میں پیسہ ویسٹ نہ کر کے، اور دوسرے رفاہی کام ہیں جس سے امت کو اور قوم کو اور مسلمان کو اور مسلمان کے نوجوانوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، وہ کام انجام دیا جائے۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ آپ جو شریعت ہم اور آپ مانتے ہیں، اس شریعت کو عقل سے کوئی دخل نہیں ہے، اس شریعت میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ عقل پر اگر مسائل تولے جائیں گے تو آپ کی عقل قبول نہ کرے گی۔ ہمیں تو اپنے اللہ کو ماننا ہے، اپنے اللہ کے احکام کو ماننا ہے، قرآن کو ماننا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو ماننا ہے۔ میرے اللہ نے یوں کہہ دیا کہ جانور کو ان 3 دنوں میں ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے، ان کا خون بہانا ہے، تو بس یہ میرے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، حکم ہے، ہمیں اس کو مان لینا ہے، اپنا سر تسلیم خم کر دینا ہے، جھکا دینا ہے اور سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ پھر ہمیں اپنی عقل کو نہیں دوڑانا ہے کہ عقل اس بات کے لیے کیا کہتی ہے، ہمیں اپنی عقل سے کوسوں دور ہٹ کر اپنی شریعت کو ماننا ہے۔ بہرحال ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے، آپ کی یہ سنت ہے۔ اس سنت ابراہیم میں ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے اور ہر ایک کو ذبح کرنا چاہیے، ہر ایک کو قربانی کرنی چاہیے۔ وہ لوگ کون ہیں جو صاحب استطاعت ہے؟ صاحب استطاعت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر کسی کے پاس سونا موجود ہو، کسی کے پاس کیش رقم موجود ہو، کسی کے پاس میں مال تجارت موجود ہو، کسی کے پاس میں زائد سامان پڑا ہوا ہو جو سال ہر سال استعمال میں نہیں آتا ہے لیکن وہ قیمتی ہے، تو اس کو بھی اس حساب میں جوڑا جائے گا۔ زکوٰۃ کا جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے، زکوٰۃ کا جو حساب لگایا جاتا ہے، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے قربانی کے نصاب سے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا سونا یا اسی طریقے سے کیش یا مال تجارت، یہ 4 چیز ہونا ضروری ہے۔ یہ 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہونا ضروری ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہو۔ لیکن قربانی کے اندر یاد رکھیے، قربانی کے اندر ایک چیز اور ہے، وہ ہے زائد، ضرورت سے زائد مال۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے اندر جھومر لٹکا ہوا ہے، بڑا ہی قیمتی جھومر ہے، اس کی کوئی ضرورت تو تھی نہیں، وہ ضرورت سے زائد کہلائے گا۔ آپ کی ڈیکوریشن کے لیے کوئی بڑا سامان رکھا ہوا ہے، آپ نے بہت بڑی ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر خوبصورت چیز سجائی ہوئی ہے، ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، تو ان کو بھی اس کے اندر جوڑا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مکان خالی پڑا ہوا ہے جو آپ نے رہنے کے لیے لیا ہوا ہے، لیکن جس مکان کے اندر آپ رہتے ہیں اس مکان سے الگ وہ مکان ہے، تو اس کو بھی جوڑا جائے گا، اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر آپ کے مکان کی وہ قیمت اتنی پہنچتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی قیمت آ سکتی ہے، تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ بہرحال جن لوگوں کے پاس 52.5 تولہ چاندی تقریباً 1,20,000 کے آس پاس یہ آپ کی اماؤنٹ بنتی ہے، جس شخص کے پاس میں 1,20,000 روپے اس وقت موجود ہے اور اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے،
ہاں زکوٰۃ کے اندر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن یہاں سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس عید کے تیسرے دن اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز کے بعد 1,00,000 تقریباً 20,000 روپے آپ کے پاس آ جاتے، میں اندازہ بتا رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے کہ 52.5 تولہ کی قیمت اس وقت میں کتنی بیٹھ رہی ہے، اس کے بعد 1,20,000 روپے ہیں آ گئے ہیں، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً جانور خرید کر کے ذبح کر دے، قربان کر دے۔ اور یہاں یاد رکھیے ایک چیز کی بہت کمی نظر آتی ہے، وہ ہے انسان کی نیت، اخلاص۔ نیت کے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ ایسا نہیں کہ آپ بڑا جانور لے کر کے آ گئے، آپ خوبصورت اور مہنگا جانور لے کر کے آ گئے اور آپ نے پوری کالونی کے اندر گھما دیا اور دوستوں کو بتا دیا، فون کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا۔ پڑوسی جب تک نہ دیکھ لے تو ہماری واہوائی کیسے ہوگی؟ جب تک رشتہ داروں کو معلوم نہ ہو جائے کہ اتنے لاکھ کا ہم جانور لے کر کے آئے ہیں، اتنی بڑی قیمت کا ہم بکرا یا بڑا جانور لے کر کے آئے ہیں، مزہ کہاں آئے گا؟ ہماری قربانی کیسے ہوگی؟ تمام لوگوں کو پہلے بتلایا جائے گا، دکھلایا جائے گا اور فون پر رابطے کر کے ان سے بتایا جائے گا کہ ہم تو اتنے کا جانور لے کر کے آئے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے لوگوں کی واہوائی کے لیے اور اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اخلاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ ہمیں اس کا گوشت چاہیے، نہ ہمیں اس کا خون چاہیے، ہمیں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ اور اخلاص چاہیے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہم سے کتنی محبت رکھتے ہو، ہمارے لیے کیا قربان کرتے ہو، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم جانور جو قربان کر رہے ہو بظاہر ہمارا نام بول رہے ہو، کیا آپ کی نیت کے اندر بھی ہمارا ہی نام ہے؟ کیا آپ اس نیت کے اندر مخلص ہیں؟ کیا آپ کی نیت کے اندر اخلاص ہے؟ کیا واقعی ہمارے لیے کرنا چاہتے ہو، یا اپنے دوست احباب کے لیے کر رہے ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے کر رہے ہو، یا اپنے محلے پڑوس کے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہو؟ یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ تعالیٰ کو آپ کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے جانور کے خون کی ضرورت نہیں ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن میرا اللہ آپ کے تقوی کو چاہتا ہے۔ آپ کے اندر کتنا تقویٰ ہے اور کتنی للہیت ہے، کتنا اخلاص ہے، اللہ اس سے چاہتا ہے۔ بہرحال اگر کسی شخص کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں اور اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو اب اس کو ضرورت نہیں قربانی کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا ایک نام ہے لوگوں کے درمیان، لیکن اس وقت ان کی مالی حالت بہت کمزور ہے، ہر سال وہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے اور واقعی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن لوگوں کو دکھلانا بھی تو ہے کہ نہیں ہم آج بھی اصلاح خیر کر سکتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ انہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں رہنے دیا جائے۔ اب آپ آئندہ اللہ اگر آپ کو وسعت دے گا تو آپ آئندہ کر لیجئے، لیکن اس بار آپ باقاعدہ لوگوں سے ادھار لے کر کے، قرض لے کر کے، اور بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو سود اور بیاج پر پیسہ اٹھاتے ہیں اور پھر بڑے سے بڑا اور مہنگے سے مہنگا جانور لا کر قربان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قربانی قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے، تو اپنی شہرت کے لیے قربانی نہیں کرنی ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد قربانی کا نصاب اس کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اس کی بیوی کے پاس چونکہ زیورات ہوتے ہیں تو بیوی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ آپ اپنی طرف سے نہ کریں کیونکہ آپ کے اوپر تو نہیں ہے، لیکن بیوی کے پاس دیکھیے کہ زیورات کتنا موجود ہے۔ اگر بیوی کے پاس زیورات اتنا موجود ہے جس سے قربانی واجب ہوتی ہے تو آپ اپنی الگ کر دیجیے، اپنی رہنے دیجیے اور بیوی کی قربانی پہلے کیجیے۔ اگر آپ کے پاس بھی اتنا کیش موجود ہے یا مال موجود ہے، آپ بھی کریں اور بیوی کی طرف سے بھی کریں، دو قربانی کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ بڑا خاندان ہے، دادا اس میں رہ رہے، دادی اس میں رہ رہی، 3-4 بھائی اس کے اندر رہ رہے ہیں، چچا اس کے اندر رہ رہے ہیں، سب نے مل کر کے ایک بڑا جانور کر لیا، قربانی ہوگی۔ نہ اپنا حساب لیا، نہ اپنے دادا کا حساب لیا، نہ اپنے باپ کا حساب لیا، نہ اپنی دادی کا، نہ اپنی ماں کا، نہ اپنی بہو کا، نہ اپنی بیوی کا، کسی کا حساب نہیں لیا، بس ایک قربانی کر دی، یہ فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف۔ اب بعض لوگ تو عجیب بات ہے، بعض لوگ تو اپنے مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں کہ ہمارے ابا مرحوم تھے، ہمارے دادا مرحوم تھے، ان کی جانب سے، نہ اپنے آپ کو یاد رکھا نہ اپنی بیوی کو یاد رکھا۔ ارے بھائی، اگر تم صاحب استطاعت ہو، صاحب وسعت ہو، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو آپ پہلے اپنی جانب سے کرو، پھر مرحومین کی جانب سے کرو۔ آپ کی جانب سے کرنا ضروری، واجب اور فرض ہے، اپنے مرحومین کی جانب سے نفل ہے۔ تو فرض پہلے ہوتے ہیں، نفل پہلے ہوتی ہے؟ فرض پہلے ہوتا ہے نا، تو پہلے آپ اپنی جانب سے کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اہلیہ کو دیکھیں ان کے پاس کتنا زیورات موجود ہے۔ اگر زیورات موجود ہے اور واقعی وہ قربانی کے حقدار ہے کہ وہ قربانی کرے تو ان کی بھی قربانی کرائیے، وہ نہیں کرتی آپ زبردستی کیجیے۔ آپ بہتر یہ ہے کہ نان و نفقہ آپ ہی کے اوپر ہے اس کا، تو آپ کریے طرف سے۔ لیکن اگر بعض نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں، نیک مستورات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی زکوٰۃ اور اپنی قربانی ان تمام پیسوں کو پورے سال جوڑ کر کے رکھتی ہے، جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے زکوٰۃ بھی پوری طرح سے نکالتی ہیں، اور جب قربانی کا وقت آتا ہے تو قربانی بھی صحیح طرح سے کرتی ہے اور اپنے پیسوں سے کرتی ہے۔
وہ شوہر کے اوپر بوجھ نہیں بنتی. بعض ہیں ایسی عورتیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں، لیکن ہماری گھرانوں کی عورتوں کا یہ حال بن چکا ہے، اور یہ ان کو یہ سبق دے دیا گیا ہے کہ بس قربانی تو مردوں پر ہے، تم پر قربانی نہیں ہے. اکثر آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ سروے کیجئے، آپ کو عورتوں کی منہ سے یہ بات سننے کو ملے گی کہ ہمارے تو شوہر نے کر دی تھی کافی ہو گیا تھا، ہمارے ابا نے کر دی تھی کافی ہو گیا تھا. ارے بھائی تمہارے پاس جو سونا اور زیورات موجود ہے اس کو کون کرے گا؟ آپ ہی تو کرو گی. بہرحال جس کے پاس زیورات، سونا چاندی اور کیش رقم اور اسی طریقے سے مال تجارت موجود ہے، اور یہ ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، یا تو ان میں سے ایک موجود ہے، یہ سارے تھوڑے تھوڑے موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہے ہیں، یعنی تقریباً 1,20,000 کے آس پاس پہنچ رہے ہیں. تو اب آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ قربانی کریں، واجب ہے قربانی کریں. نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے. اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود، اس کے پاس مال موجود ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے. اب آپ اندازہ لگائیے کیا الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نظر نہ آئے، قریب بھی نظر نہ آئے. ایسی زبردست وعید اس قربانی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. بہرحال ہم میں سے کو قربانی کرنی ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا جانور بے عیب ہو. ایسا نہ ہو کہ کم قیمت کی وجہ سے عیب دار تلاش کر کے لے کر جائیں. فون کرتے ہیں تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے، قربانی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ارے بھائی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے یہاں آپ یہ تحفہ پیش کر رہے ہو، کیوں نہ آپ کا اللہ کو دینے والا تحفہ بہترین ہونا چاہیے، ہر عیب سے پاک اور صاف ہونا چاہیے. جب ہم کسی دوست کو، احباب کو، کسی خاص رشتہ دار کو کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں تو ہم مہنگے سے مہنگا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا دینے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اندر کوئی نقص اور کوئی نقصان بالکل نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو. تو کیوں نہ اللہ کی راہ میں اور اللہ کے نام پر ہم ایسا جانور قربان کریں جس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہ ہو. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایسے کریں گے انشاءاللہ. اچھا، ان آخری ایام کے اندر پچھلے ہفتے بھی یہ بات آ چکی تھی کہ ابھی ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے. اس کا ثواب یہ بتا دیا گیا تھا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے والے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ میری اللہ سے توقع ہے، امید ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر روزہ نہیں رکھ پا رہے گرمی کی وجہ سے تو کم از کم 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں انشاءاللہ. رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ تیسری بات یہ ہے کہ ان 9 ذی الحجہ سے لے کر کے اور 13 ذی الحجہ کی مغرب تک ہمیں ایام تشریق کہلاتے ہیں. ہمیں ان دنوں کے اندر ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ تکبیر تشریق پڑھنی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. مرد حضرات جب فرض نماز پڑھیں گے مسجد کے اندر تو آپ کی آواز اس تکبیر سے، اس اللہ کے بڑائی سے ہماری مسجد گونج جانی چاہیے. بلند آواز سے پڑھنا. آپ خیال نہ کریں کہ ہمارے برابر پڑوس میں ایک لڑکا، ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز میں خلل واقع ہوگا. نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے پڑھنے نہ دو. آپ کو اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. عام طور سے دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی 1 یا 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے یا نماز چھوٹ جاتی ہے وہ نہ جانے کیا شرم محسوس کرتے ہیں، وہ بعد میں تکبیر تشریق نہیں پڑھتے. حالانکہ یہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے. اگر آپ نہیں پڑھو گے گنہگار ہو گئے. اچھا، ہم بس اس مسئلہ اور سن لیجئے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو یاد نہ رہا تکبیر تشریق پڑھنا اور آپ مسجد سے باہر نکل گئے تو آپ کے اوپر سے وہ ثابت ہو گئی. اب آپ اللہ سے استغفار اور توبہ کیجیے کہ اللہ مجھے نماز کے بعد آپ کی بڑائی بیان کرنی تھی، آپ کا نام لینا تھا، لیکن میں بھول گیا، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. عورتیں بھی اس تکبیر کو پڑھیں گی لیکن وہ پست آواز سے، آہستہ آواز سے پڑھیں گی. مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے، چاہے مسجد میں نماز پڑھے، گھر پر نماز پڑھے. عورتیں وہ آہستہ آواز سے تکبیر کہیں گی. بہرحال ہمارے یہاں جو عید کی نماز ہوگی وہ انشاءاللہ 7:10 پر ہوگی. آپ کی جو مکی مسجد ہے یہاں 7 بجے ہوگی. آپ کا جو مدرسہ ہے جامعہ حسینیہ اس کے اندر 7:15 بجے ادا کی جائے گی. ہمارے یہاں 7:10 پر ادا کی جائے گی. یہ ترتیب آگے پیچھے اسی لیے رکھی گئی ہے کہ کہیں اگر آپ کی کسی کی چھوٹ جاتی ہے تو پڑھنا آسان ہو جائے، چھوٹ نہ جائے کسی کی، اسی لیے ترتیب رکھی گئی ہے. ہمارے یہاں 7:10 پر نماز ہوگی انشاءاللہ. اور